الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ آئیے عرض و معروض سے قبل انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت روحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وبنہ الکریم وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وبنہ الکریم وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج 11 رمضان المبارک شریف ہے اور گزشتہ جو رمضان المبارک شریف کی تاریخ گزری یعنی 10 رمضان المبارک شریف یوم وصال سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ حضرت سیدہ پاک کون ہیں تو بس اتنا جان لے کہ محبوب رب العالمین، جانے قرار رحمت للعالمین، ام الزہرا حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ کسی نے کہا ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان ختیجہ، ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان ختیجہ، ہے آپ محمد کی دل و جان خدیجہ، ہے آپ محمد کی دل و جان خدیجہ، اور ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں، ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں، بھولے گا یہ اسلام نہ احسان خدیجہ، بھولے گا یہ اسلام نہ احسان خدیجہ، اور ہے حد یہ فضائل کہ تو ملکہ ہے عرب کی، ہے حد یہ فضائل کہ تو ملکہ ہے عرب کی، شوہر ہے تیرا دین کا سلطان خدیجہ، شوہر ہے تیرا دین کا سلطان خدیجہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ وہ ہستی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شمار روایتیں بخاری مسلم کے اندر بھی موجود ہے، ابو داؤد اور ان کے علاوہ مسند احمد ابن حنبل، مسند ابی یعلا کے اندر یہ روایت موجود ہے، اسے امام حاکم بھی لائے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ متقیہ زکیہ مزکیہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے اس درجہ پیار فرماتے تھے کہ آخری دم تک حضرت سیدہ پاک کی یاد کو آقا نے برقرار رکھا۔ امام بخاری ایک حدیث لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ، دیکھیں فضیلت خدیجۃ الکبریٰ کی حدیث جو روایت کر رہی ہیں وہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ ہیں۔ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قریش کی اس بوڑھی خاتون کا ذکر کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اس کا نعم البدل آپ کو عطا فرما دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کا پرجمال چہرہ پرجلال ہو گیا، پرجلال ہو گیا، دیکھتے دیکھتے جلال پر آنسو کے قطرے غالب آ گئے اور آنکھیں ساون بھادوں کی طرح برسنے لگی، اور نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ، میرے رب نے میرے خدیجہ کا بدل مجھے عطا نہیں فرمایا ہے، عائشہ تم تو آرام کے دنوں کی ساتھی ہو اور خدیجہ تو میرے تکلیف کے دنوں کی ساتھی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہ بات ہے، تذکرہ غائب کر دیا کتابوں سے، مٹا دیا، ہم ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے۔ جانتے ہو ہم نے مالوں کا ذکر پڑھا، لالوں کا ذکر پڑھا، لیکن جب سیدہ پاک کی باری آتی ہے تو بس اتنا کہہ کے خاموش ہو گئے، یار سیدہ خدیجہ بہت امیر تھی، جبکہ جانتے ہو ملکہ عرب کہی جاتی تھی،
زمانے جاہلیت کے اندر طیبہ طاہرہ کہی جاتی تھی، اور آپ کے مال کا عالم یہ تھا کہ اہل مکہ آپ کا مال لے جا کر مارکیٹوں میں فروخت کرتے، اس کے بعد مکے والوں کے گھر کے چولہے چکیاں چلا کرتی تھی۔ یہ وہ مالکہ عرب ہے، یہ وہ ملکہ عرب ہے کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ازدواج میں بند کر کے آئی نا تو سونے کی 3 راسیں لے کر کے آئیں اور محمد عربی پر سب کچھ قربان کر دیا۔ ذکر نہیں ملتا، کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ سیدہ پاک کے مالوں کا تذکرہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہم الحمدللہ خلفائے راشدین کے ماننے والے، اصحاب حق کے ماننے والے، اہل بیت کے ماننے والے، ہمارا تو فریضہ یہ ہے کہ ہم سب کا تذکرہ کریں، لیکن دیکھیں تاریخ والوں نے ڈانڈی ماری، غائب کر دیا۔ جانتے ہو ایک زمانہ ایسا بھی آیا تھا اس دنیا کے اوپر کہ زمانے والے اہل بیت نبوت سے کھل کر عداوت کرتے تھے، اور اس درجہ عداوت بڑھ گئی کہ تاریخ کے اوراق سے ان کی باتیں مٹا دیں۔ صرف اور صرف حسد اس بات سے ہے کہ حسنین کی نانی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی ماں ہے، مولا علی کی ساس ہیں، اس لیے ان کا تذکرہ نہیں چھیڑتے۔ جناب علی بریلی والے نے تو کہا تھا ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کی عادت کیجئے۔ زمانے والوں کدھر جا رہے ہو؟ آؤ آج تمہیں بتاتا ہوں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کون ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بی بی، سب سے چہیتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا پیار فرماتے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی مرویات میں امام بخاری نے نقل کیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا بچہ یا بکری ذبح کرتے یا بکرا ذبح کرتے تو اس کے شانے کا گوشت سیدہ خدیجہ کے سہیلیوں کے گھر بیچتے۔ فاتحہ کا جواز یہیں سے لیتے ہو؟ فاتحہ جائز ہے، اصالہ ثواب کا جواز اسی حدیث سے اخذ کیا جاتا ہے، لیکن بات یہ ہے نا آگے نہیں بتائیں گے، بس یہاں نبی نے ایسا کیا۔ سنیں حدیث کہتی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بکری کو ذبح فرماتے، شانے کا گوشت سیدہ خدیجہ کے سہیلیوں کے گھر بیچتے۔ اب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شانے کا گوشت سیدہ خدیجہ کے سہیلیوں کے ہاں؟ آقا فرماتے ہاں میرے خدیجہ کو شانے کا گوشت پسند تھا، اب میری خدیجہ تو نہیں ہے نا بظاہر، اس کی سہیلیاں کھائیں گی، وہ خوش ہوں گی، میری خدیجہ اپنی قبر میں خوش ہو جایا کرے گی۔ میاں یہاں سے جواز کی دلیل ہے، اور پھر جن کی شان بیان ہو رہی ہے انہیں بھلا دیے۔ اللہ اکبر، آؤ نا ملکہ عرب کا ذکر کریں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف جس وقت 13 سال یا 19 سال یا 22 سال کی تھی، ایک دن اپنے چچا جناب ابو طالب سے بات کر رہے تھے، غربت تھی تھوڑی سی، تو جناب ابو طالب نے کہا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کرو، سارے مکے والے خدیجہ کا مال لے جاتے ہیں، سارے مکے والے، آپ بھی خدیجہ کا مال لے کر کے جاؤ اور بیچ کر کے آؤ تاکہ گھر کے کچھ کام آگے بڑھ سکے۔ اللہ کے حبیب فرماتے چچا میں دینے کے لیے آئے ہوں، مانگنے کے لیے نہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور چچا کے درمیان بات ہو رہی تھی، جناب نفیسہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ جناب نفیسہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی جو باندی تھی، خادمہ تھی، انہوں نے بات کو سن لیا۔ آپ گئی نا حضرت خدیجہ سے کہتی ہیں خدیجہ آج میں نے مکے کے سب سے شریف انسان کو سب سے شریف انسان سے بات کرتے ہوئے سنا ہے۔ جناب سیدہ کہتی ہیں نفیسہ بتاؤ کیا بات ہے؟ حضرت نفیسہ کہتی ہیں کہ آج میں سردار قریش کے حویلی کے پاس سے گزر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ جناب ابو طالب اپنے بھتیجے محمد سے بات کر رہے تھے کہ خدیجہ کا مال لے جاؤ اور تجارت کرو، تو محمد کہہ رہے تھے میں ان سے کہنے نہیں جاؤں گا، اگر وہ خود کہتی ہیں تو پھر بسم اللہ، اگر وہ خود کہتی ہیں تو پھر بسم اللہ۔ جانتے ہو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے کہا نفیسہ دیر کس بات کی ہے، جلدی جاؤ، وہ تو صادق الوعد الامین ہے، جا کر کے ان سے کہو ہمارا مال حاضر ہے، اگر قبول فرما لیں۔ حضرت نفیسہ آنے کے بعد بات کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے،
जनाब सैयदा कहने लगी कि हम आपको माल में जो लोगों को मुनाफा देते थे उससे 6 गुना ज्यादा मुनाफा देंगे, क्योंकि आप अमीन हैं, क्योंकि आप सादिक हैं, क्योंकि आप अल्लाह के रसूल हैं। अब सुने, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत का माल लिया। जनाब नफीसा ने अपने गुलाम मैसरा को बुलाया और कहा, मैसरा तू मेरा गुलाम है ना, मोहम्मद का भी गुलाम बन के रहना। सुभान अल्लाह। मैसरा इनके साथ साथ रहना, मैसरा इन्हें कोई तकलीफ ना होने पाए, मैसरा जैसे जैसे मोहम्मद कहे वैसे वैसे तू कर जाना। जनाब मैसरा कहते मैं भी साथ में हो लिया, ऊंट है, सामान है, हम तिजारत का सामान लेकर के निकले और जब बसरतुस्सूक के पास पहुंचे एक गिरजा नजर आया और वो गिरजा जिस गिरजे पर इससे पहले मेरे आका 13 साल पहले जा चुके थे जनाब अबू तालिब की माइयत में, उसी गिरजे के पास पहुंचे और 13 साल पहले का वाकया कुछ इस तरह से है कि एक मर्तबा सरदार कुरैश जनाब अबू तालिब ने तिजारत का इरादा किया था, बहुत सारा माल जमा किया। माल जमा करने के बाद जब शाम की तरफ निकले, एक गिरजे के पास जो बसरतुस्सूक के पास में पड़ता है उसी गिरजे के पास कयाम किया। उस गिरजे का जो राहिब था जिसे बुहीरा राहिब कहा जाता है, उस बुहीरा राहिब ने जब देखा नीचे दौड़ा दौड़ा उतर करके आया, कहले ओ मक्के वालों सुनो सुनो, तुम मक्के से आए हो ना, तुम अशराफ मालूम होते हो, सुनो आज शाम का खाना मेरे घर खाना। अहले मक्का दंगे, यार इससे पहले कई बार आए हैं मगर इसने तो कभी पानी तक नहीं पूछा है, आज ये दौड़ करके आ गया दावत देने के लिए। ये 13 साल पहले का वाकया तुम्हें बता रहा हूं, मेरे हबीब जब पहुंचे वही वाकया जहन में आया, यार ये तो वही जगह है ना जहां राहिब दौड़ करके आया था। शाम हो गई, अहले मक्का सारे के सारे जाने लगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 13 साल या 10 साल की थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने कहा अपने सामान की रखवाली करे, हम खाना खा के आते हैं, आपके लिए खाना ले आएंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचूं चरा लोगों के सामानों की रखवाली करने लगे। लोग पहुंच गए गिरजे के अंदर, गिरजे के अंदर गए, जब दस्तरखान लगा सारे बैठ गए। राहिब निकल करके आया, एक नजर यूं डालता है, एक नजर यूं डालता है, फरमाता है बताओ कोई रह तो नहीं गया। लोगों ने कहा हाँ हाँ एक बच्चा रह गया है जिसे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं। कहने लगा राहिब सुनो, दूल्हे के बगैर कहीं बारात होती है, चलो जाओ पहले उसे लेकर के आओ फिर खाना खिलाया जाएगा, पहले दूल्हा लाओ दूल्हा। हबीब को लाया ना, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ऊंचे बिठाया। उसके बाद कहता तुम में से कोई इनका रिश्तेदार है? जनाब अबू तालिब खड़े हुए कहने लगे हाँ। बुहीरा ने पूछा आप कौन लगते? कहा फरमाते हैं मेरा बेटा है। कभी कभी भतीजा कहा ही नहीं ना, सारी जिंदगी कभी भतीजा नहीं कहा, यार तारीख पढ़े तो पता चले। कहते मेरा बेटा है। बुहीरा ने पकड़ा, कहा इधर आइए, अगर ये आपका बेटा है तो जो मैं कह रहा हूं वो गलत है और मेरी किताबों की पेशीन गोई के हिसाब से इनके बाप का इंतकाल हो जाना चाहिए, सच सच बताइए सरदार कुरैश। कहने लगे हाँ ये मेरा भतीजा है, ये मेरा भतीजा है। बुहीरा कहता है इनके अंदर हमने नबी आखिरुज़्ज़मा की सारी निशानियां देख ली है। अबू तालिब अगर इन्हें शाम लेकर के जाओगे पादरी पहचान लेंगे, ईसाई पहचान लेंगे और ये उन्हें कत्ल कर देंगे। लिहाजा अबू तालिब अब तुम्हारे पास 2 रास्ता है, लाल चाहिए या माल चाहिए, लाल चाहिए या माल चाहिए। जनाब अबू तालिब का जुमला सुने, जनाब अबू तालिब ने कहा था यार माल तो बहुत आएंगे, हमें तो आमिना का लाल चाहिए, माल तो बहुत आएंगे। सारा माल औने पौने बेच दिया, वापस आ गया। का फरमाते जब मैं ना मैसरा के साथ वहां पहुंचा तो अब वो राहिब नहीं था, राहिब बदल गया था, वो राहिब इंतकाल कर गया, ये दूसरा राहिब है। और जब ये राहिब देखा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे जाकर जलवा अफरोज हो गए। जब नशतूरा उतर करके नीचे आया ना अपने गिरजे से, अब दूसरा राहिब नशतूरा आ चुका था, तो ये मैसरा को पहचानता था, कई बार मैसरा आया गया था। जिसने कहा मैसरा सुनो, मैसरा आ गया, क्या बात है? वो जो दरख्त के नीचे लेटे हैं कौन है? मैसरा कहता वो अशराफे कुरैश में से है, वो काबे के मुतवल्ली के बेटे हैं। कहने लगा कि नहीं मैसरा ये बात कुछ और है। कहा क्या? कहता है इस दरख्त के नीचे मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम आराम किए थे और अब इस दरख्त के नीचे नबी आखिरुज़्ज़मा आराम करेंगे, इनके अलावा कोई लेट नहीं सका। अल्लाह अकबर,
اب نشانیاں میسرہ دیکھتے جا رہا ہے. اب جب یہاں سے سفر شروع کیا نا کہ دل میں کہتا خدیجہ تو نے کیا کہنا تھا ان کا غلام بن کر کے رہنا, ارے جو انہیں دیکھے گا ان کا غلام ہو جائے گا. وہ کسی نے کہا تھا نا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرنے گئے. اے تاجروں, آپ تو سب تاجر ہو, ہاں کہتے ہیں یار بغیر جھوٹ بولے کام نہیں چلتا. آؤ محمد عربی کی تجارت دیکھو, آؤ آمنہ کے لال کی تجارت دیکھو, آؤ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بابا کی تجارت دیکھو. جناب میسرہ کہتے ہیں نا حبیب نے سامان لگا دیا, ہر آنے والے سے کہتے بھائی یہ سامان لے لے, اس میں یہ ہے بھائی, لینا ہے لے, نہیں لینا ہے نہ لے. سچی سچی باتیں کرتے. اچھا وہ سامنے سے آتے نا, آقا اٹھا کر کہتے دیکھو یہ اس کپڑے میں فلاں جگہ چھری لگی ہے, اتنے میں دوں گا, لینا ہے یا لو. اب وہ سامنے سے آتا کہتا یار لینے کا تو دل نہیں تھا مگر تیری صداقت نے غلام بنا دیا ہے, تیری سچائی نے غلام بنا دیا ہے. ایک ایک کر کے بیچتے رہے. حبیب نے ایک مال بیچنا تھا نا, ایک سامنے سے آیا, آقا نے فرمایا اتنے میں دوں گا, لینا ہے لو ورنہ تمہاری مرضی. کہنے لگا کھاؤ لات و عزا کی قسم. آقا فرماتے ان کی قسم کھاؤ جن کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا, ان کی قسم. اللہ کے حبیب نے بیچا, 11 گنا نفع آیا. سبحان اللہ. جب لوگ پریشان تھے نا, میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کیا تو تجارت میں 11 گنا نفع آیا. اب واپس آئے, اور جب واپس آئے تو مکے کے دستور کے مطابق مکے سے 3 میل کی دوری پر خیمہ زن ہو گئے. جناب میسرہ آئے اور آنے کے بعد حضرت خدیجہ کو خبر دیا, خدیجہ مبارک کو مال میں بڑا نفع حاصل ہوا. حضرت خدیجہ کہتی ہے بتاؤ صحیح. تو جناب میسرہ کہتے ہیں خدیجہ ساری باتیں چھوڑے, جب محمد چلتے تھے نا آسمان سے بادل آ کر ان پر سایہ کر لیتا تھا. حضرت خدیجہ کہتی میسرہ یہ بتا مال کا کیا بنا. کہتے ہیں چھوڑے ساری زندگی مال کمانا ہے. جب ہم پہنچے تھے نا سوق البصرہ کے پاس تو وہ راہب دوڑ کر کے آیا تھا, اس نے بشارت دی تھی یہ نبی آخر الزماں ہے. اللہ اکبر. ایک ایک کر کے ساری باتیں بتاتے جا رہے ہیں. اب جناب سیدہ پاک فرماتی ہے جا کر کے محمد سے کہہ دو اندر آ جائیں. اب جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے نا, جناب میسرہ گئے, جانے کے بعد میں پیغام دی, آقا چلے. حضرت خدیجہ اپنے چھت پر چڑھ گئی, ساتھ میں حضرت نفیسہ ہے. دھوپ بڑی تیز ہے, دھوپ چلچلا رہی ہے, اللہ کے حبیب آ رہے ہیں. ادھر حضرت خدیجہ دیکھ رہی ہے. اپنی سہیلی حضرت نفیسہ سے کہتی ہے نفیسہ دیکھنا محمد کتنے عظیم ہیں, دیکھنا فرشتوں نے ان پر سایہ کیا ہوا ہے. محمد کی شانیں تو دیکھ, جب یہ چلتے ہیں تو کیسا چلتے ہیں, جب یہ بات کرتے ہیں تو کیسا بولتے ہیں. اللہ اکبر. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا اپنے گھر تشریف لے گئے. مال حضرت خدیجہ کے سپرد کر دیا. حضرت خدیجہ نے نفیسہ سے کہا, نفیسہ ویسے مکے کے بڑے بڑے لوگوں نے پیغام نکاح دیا تھا, 2 بار بیاہ ہوا اور 2 بار ہم بیوہ ہو چکے ہیں. اب ہم نے سوچ لیا تھا شادی نہیں کریں گے, اب ہم نے سوچ لیا تھا اس کے بعد بیاہ نہیں کریں گے. لیکن نفیسہ تو جانا محمد سے پوچھ کیا میں ان کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہوں. اللہ اکبر. اس سے پہلے تھوڑا سنو, اس سے پہلے کے واقعات سنو. فرماتے ہیں کہ مکے میں ایک میلہ لگتا تھا. مکے کے میلہ یوں تھا کہ 1 سال میں 1 بار میلہ لگتا, صرف عورتیں اس میلے میں آتی, کوئی مرد نہیں آتا. کہتی ہے حضرت خدیجہ کہ جب میلہ لگا نا میلے میں ساری عورتیں تھی. اتنے میں ایک پادری آ گیا جو توریت کا علم رکھتا تھا. وہ اپنی کتاب بوریا بستر لا کر بچھا کر بیٹھ گیا. کہنے لگا او عورتوں سنو, یہ عورتوں کا میلہ ہے, یہاں کسی مرد کا کوئی کام نہیں, مگر ایک اہم پیغام دینے لگا ہوں, ایک اہم پیغام بتانے لگا ہوں, اگر تمہیں اچھا لگے تو لے لینا. اللہ اکبر. عورتوں نے کہا چل چل اٹھ نکل. حضرت خدیجہ کہتی ہے لوگوں نے ڈانٹا, میں نے کھڑے ہو کر کے سن لیا. اس راہب نے کہا تھا سنو نبی آخر الزماں کی بعثت کا زمانہ قریب آ گیا ہے. عورتوں اللہ کے حبیب پیدا ہو چکے ہیں, اب اعلان نبوت کی گھڑیاں قریب ہے. تم میں سے سب سے خوش نصیب وہ ہوگی جو ان کے نکاح میں آئے. حضرت خدیجہ کہتی ہے میں نے پلو سے باندھ لیا, اپنے رب سے کعبے میں دعا کیا تھا رب کعبہ آخری حبیب کی بیوی بنا دینا. اللہ اکبر. اب یہ دعا قبول ہونے لگی, اب یہ دعا قبولیت کی طرف جا رہی ہے. جناب نفیسہ کہتی ہے میں گئی نا, اور میں گئی, جانے کے بعد میں نے محمد سے بات کی, اور جب میں نے محمد سے کہا کہ خدیجہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہے, کہتی ہے میرا خیال تھا مکے میں کسی سے جا کر کہوں گی تو اچھل پڑے گا, لیکن جب میں نے محمد سے کہی نا, محمد سے یہ بات عرض کی, محمد خدیجہ نکاح کرنا چاہتی ہے. آقا فرماتے تم کہتی ہو یا خدیجہ کہتی ہے. آج لوگ سوال کرتے نا حضرت جی پسند کی شادی نہیں ہو سکتی, میاں کبھی حبیب کی سنت بھی تو دیکھو.
میرے آقا فرماتے ہیں نفیسہ جاؤ اپنے چچا سے پوچھ کر بتاؤں گا. سبحان اللہ, اپنے چچا سے پوچھ کر بتاؤں گا. جناب ابو طالب کے پاس آئے, باتیں کی. حضرت ابو طالب نے کہا محمد بہت اچھی بات ہے, خدیجہ ویسے شریفہ ہے, خدیجہ طیبہ ہے, خدیجہ طاہرہ ہے, اس زمانے میں اتنی بڑی تجارت پیشہ خاتون ہے, مگر کبھی کسی غیر کے سامنے نہیں آئی. اللہ اکبر, بات ہو گئی. جناب ابو طالب اور حضرت حمزہ یہ نکلے اور آئے نا حضرت خویلد کے پاس, جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے والد ہے. بات کی ان سے, دونوں طرف سے باتیں ہو گئی, دونوں طرف سے نوشہ بزم جنت کی شادی ہونے لگی. حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم کو دولہا بنایا جانے لگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ فکس ہوئی. دونوں طرف سے لوگ آ گئے, بڑے بڑے روسائے قریش, بڑے بڑے مکہ کے سردار, بڑے بڑے امیر آ کر کے بیٹھ گئے. ادھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے دولہا بنایا. سبحان اللہ, دولہا بنایا. بنانے کے بعد لے کر کے چلے. اچھا میاں ایک بات بتاؤ, ہم سب سنی ہے نا, ہے نا سنی, ہم سب سنی ہے. اچھا اگر ہمارا کوئی نکاح پڑھا دے کافر تو نکاح ہو جائے گا؟ بولو بولو, زبان کھولو یار, سر مت ہلاؤ. ہوگا؟ اچھا یہ تھوڑا پیچیدہ مسئلہ ہے, میں تھوڑا آگے لے کر کے چلتا ہوں, چھوڑے اس بحث میں نہیں جاتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب دولہا بنا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دولہا بنا کر لے کر کے چلے. سارے مکے والے بیٹھے ہیں اور آمنہ کا لال دولہا بن کر نوشہ بزم جنت کی سواری آ رہی ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی سواری آ رہی ہے. آمنہ کے لال آئے, سارے بیٹھ گئے. اب سنیں جناب ابو طالب اور دیگر بڑے بڑے سردار سب بیٹھ کر کے دیکھ رہے, یار شاہ دولہا بنا, آج کی رات ہے, اب رحمت اٹھا, آج کی رات ہے, اب دیکھیں حبیب کی شادی ہونے لگی. اچھا ایک بات بتاؤ, جب معاملہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی, آج تو ویڈیوگرافی کا زمانہ ہے, ہمارے ماں باپ کے شادی کا اگر کوئی ویڈیو ملتا ہے, کوئی فوٹوز ملتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں, بڑے خوش ہوتے, یار اماں کی شادی ہوئی تھی, ابو ایسے دولہا بنے تھے, آؤ تمہارے روحانی باپ کی شادی تمہیں بتاؤں, آؤ تمہارے روحانی ماں کے نکاح کا خطبہ سناؤں. اب یہ نکاح کا خطبہ پڑھا ہے جناب ابو طالب نے. اللہ اکبر, وہ خطبہ سنیں. جناب ابو طالب کہتے ہم کھڑے ہوئے, ہم نے خطبہ پڑھا, الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم, تمام تعریف ثابت ہے اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت میں پیدا کیا. یہ خطبہ ہے اماں کا, حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ کا خطبہ. نبی کا نکاح خان ابو طالب ہے میاں. اب آگے سنو, وزرع اسماعیل وضید ماد وانصر مدر وجعلنا حسنة لبيته ووسوس حرما وجعلنا بيتا محجوزا وحرما آمنا وجعلنا حكاما على الناس ثم إن ابن أخي محمد ابن عبد الله لا يؤذن برجل إلا رجي به فإن كان في المال فقلا فإن المال ذل زائل وأمر حائل. وہ آواز آتی ہے, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. اور ہر نبی کے زمانے کے اندر ان کے معجزات چمکتے رہے اور انہیں معجزات ملتا رہا. جناب ابو طالب کہتے سنو, ہماری شان جاننا چاہتے ہو تو اللہ نے ہمیں ابراہیم کی ذریت میں پیدا کیا, اسماعیل کھیتی میں پیدا کیا, اس نے کعبے کا متولی بنایا, ہم ہی تو کعبے کے متولی ہیں. کیا ہوا اگر میرے بھتیجے کے پاس مال نہیں ہے؟ یہ مال کیا ہے؟ ذل زائل, ختم ہونے والی چیز ہے, آئے گا جائے گا. مگر سنو, میرے بھتیجے کی شان یہ ہے کہ اس کے مقابل کا کوئی دوسرا نہیں ہے, کوئی ہے ہی نہیں میاں, ایسا کوئی نہیں ملتا. اور سنیں, پھر فرماتے اللہ نے مجھے بیت اللہ کا متولی بنایا ہے. یہ اس کی شان ہے کہ اس نے ہمیں کعبے کا متولی بنایا. اس کے بعد پھر ورقہ بن نوفل, انہوں نے بھی خطبہ پڑھا اور جناب ابو طالب نے خطبہ پڑھا, اور پڑھنے کے بعد فرمایا واللہ بہذا لہ نبأ عظیم وخطر جلیل وجوز ختیجہ بنت خویلد الی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لوگو
گواہ رہنا میں نے خدیجہ بنت خویلد کا نکاح اپنے بھتیجے محمد ابن عبداللہ سے کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ شادی ہو گئی، ماں کی شادی ہوئی ہے، بیٹوں خوش ہو جاؤ۔ قرآن نے کہا ہے، قرآن نے صاف صاف لفظ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، او مومنو نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے اور ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ کون ہے؟ اب کوئی اگر کہے نہیں تو پھر یار لڑنا نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے مومن کی ماں کافر کی نہیں، کافر کی ماں نہیں ہے، یہ مومنوں کی ماں ہے۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہماری ماں ہے، ہماری ماں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی، بہت بڑی مالدار تھی، 20 خادمائیں تھیں، سب لائی نا نبی کے قدموں میں ڈال دیا، سبحان اللہ، سب لا کر رسول کے قدموں میں ڈال دیا۔ اللہ کے حبیب نے سب خیرات کر دیا، غریبوں مسکینوں میں، غلاموں کو خریدنے میں، آزاد کروانے میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال خیرات کر دیا، اور پھر سیدہ پاک نے غریبی والی زندگی بسر کی۔ جو نرم نرم بستروں پر سوتی تھی نا، محمد عربی کے ساتھ ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بھی لیٹا ہے، بغیر تکیے کے ہاتھ کا سرانہ رکھ کر کے بھی سوئی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب مکے والوں نے شب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا، 3 سالوں تک گھاس کے پتے کھا کر زندگی گزارنے والی شخصیت، ساتھ میں سیدہ سلام اللہ علیہ حضرت فاطمہ بھی پیدا ہو چکی تھی، بچے بلک رہے تھے، اور حضرت خدیجہ بھی نبی کے ساتھ تھی۔ ہاں نبی نے کہا بھی تھا، خدیجہ مکے والوں نے میرا بائیکاٹ کیا ہے، خدیجہ تم الگ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت خدیجہ پاک نے کہا تھا، یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر میں نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، حبیب اپنے قدموں سے جدا نہ کرے۔ خدیجہ وہ سب کچھ برداشت کر لے گی جو آمنہ کے لال پر بیتے گی۔ اللہ اکبر۔ 3 سالوں تک میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شب ابی طالب کے اندر محصور کیا گیا، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اسے برداشت کیا، اور 3 سالوں کے بعد جب شب ابی طالب کا زمانہ ختم ہوا، اللہ اکبر، مکے سے باہر نکلے، اور جب آئے نا مکے کے اندر، سب سے پہلے شفیق رفیق چچا جناب خواجہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور اس کے 6 ماہ کے بعد حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہونے لگا۔ جب سیدہ کا وصال ہو رہا تھا نا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، چھوٹی سی 4 سال یا 5 سال کی عمر تھی، فرمایا فاطمہ اپنے بابا کو بلا لاؤ۔ حضرت سیدہ پاک کہتی میں گئی اور آقا کی انگلیوں کو پکڑی، بابا امی بلا رہی ہیں۔ آئے نا اللہ کے حبیب، سیدہ پاک بے ہوش ہو جاتی ہے، سیدہ بے ہوش ہو جاتی ہے، آنکھیں کھلتی ہے اور عرض کرتے یا رسول اللہ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے رہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی یا رسول اللہ نگاہوں کے سامنے رہے، بس خدیجہ کی آخری خواہش ہے آپ نظروں کے سامنے رہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں نظروں کے سامنے کھڑا تھا، یہاں تک کہ عنقریب خدیجۃ الکبریٰ کی روح جب کف سے انسری سے پرواز کر گئی نا، حضرت فاطمہ 4 سال کی ہے، مما کی لاش اور چہرے پر ہی وہ ہاتھ لگا کر کہتی امی بولیے نا، امی کچھ تو بولیے نا، امی کچھ تو کہیے نا۔ ادھر نبیوں کا امام آنکھیں بھر بھر کے رو رہے ہیں، ادھر سیدہ بھی رو رہی ہے، شفیق بی بی چلی گئی، شفیق ماں چلی گئی، وہ غم گسارے رسول چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ جن کے تعلق سے بریلی والے نے کہا تھا وہ بڑا پیارا سا جملہ یاد رکھو، فرماتے ہیں سیما پہلی ماں کافِ امن و امان، سیما پہلی ماں کافِ امن و امان، ہم گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ کون سیدہ؟ وہ سیدہ جس طرح سے اصحاب کہف کو اپنے غار میں آنے سے راحت ملتی تھی، ایسے مدینے والے کو سیدہ کے پاس آنے سے راحت ملتی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب سیدہ اس دنیا سے گئی نا، حضرت فاطمہ الزہرا نے وہ غم بھی دیکھے، اور وہ ایسی شفیق بی بی کہ جب مکے والے ستاتے نا، حبیب کو دلاسا دیتی، اور یہی نہیں بلکہ سب سے پہلے بھی کلمہ پڑھنے والی شخصیت سیدہ پاک کی ہے۔ سب سے پہلی کلمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر کے دائرے اسلام میں، اور اس وقت نماز پڑھتی تھی جس وقت امت پر نماز فرض بھی نہیں تھا، اس وقت بھی حبیب کے ساتھ نماز ادا کیا کرتی تھی۔ آپ کو بتا دیں
کہ نبیوں کے امام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوا نا، وہ غار حرا ہے نا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ بخاری کی حدیث لوگ پیش کرتے ہیں اور اپنی اپنے طرح سے لوگ ترجمہ کر کے بات بناتے ہیں۔ آؤ تمہیں بتاتا ہوں اہل سنت کا موقف کیا ہے۔ حبیب غار کے اندر ہے، جبریل آ گئے، آنے کے بعد کہتے ہیں اقرا، پڑھیے۔ آقا فرماتے ما انا بکاری، میں نہیں پڑھتا۔ وہ کسی ملا جی کہنے لگے نہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ میاں ما انا بکاری کا ترجمہ کہاں سے، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں نہیں پڑھتا۔ آپ کو بتا دوں ایک بات، آپ نے چھوٹا سا بچہ دیکھا ہوگا، اور اگر بچہ دودھ پی لے، ماں کہتی ہے بیٹا دودھ پی لے، تو بچہ کہتا ہے مجھے نہیں پینا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اسے پینا نہیں آتا، پینا تو آتا ہے مگر یہ پیے گا نہیں۔ اسی طرح سے نبی سے جب کہا جبریل نے اقرا، پڑھیے، آپ نے فرمایا نہیں پڑھوں گا، میں نہیں پڑھوں گا، یا میں نہیں پڑھنے والا۔ اب جبریل پھر کہتے ہیں اقرا، آقا فرماتے مانا بکاری، میں نہیں پڑھتا۔ جبریل کہتے ہیں اقرا، آقا فرماتے مانا بکاری۔ اب یہاں نا جبریل نے سینے سے لگایا، کچھ نے کہا دبوچا، پگلا، ارے شاگرد بھی کہیں استاذ کو دبوچتا ہے، سینے سے لگایا۔ اور جب آیت پڑھی نا اقرا بسم ربک الذی خلق، حبیب پڑھنا شروع کر دیے۔ اب سنا تجھے قرآن سے بتاؤں، یہاں جبریل قرآن پڑھانے نہیں آتے تھے، قرآن لا کر دینے آتے تھے۔ حبیب نے قرآن کب سیکھا؟ آپ قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو بتا، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رب کے حبیب نے قرآن کب سیکھا؟ قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ اے قرآن بتا کب سکھایا؟ کہا خلق الانسان، ابھی انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا، ابھی انسان پیدا نہیں ہوا تھا، اور مدینے والا قرآن سیکھ چکا تھا۔ تو سنیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت امام بخاری نے 8 یا 7 قسمیں نقل کی ہے کہ کبھی گھنٹی کے بجنے کی صورت، کبھی جسم میں کپکپاہٹ، کبھی خوابوں کی بنیاد۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کانپنے لگا، آقا واپس آئے غار سے، اللہ اکبر، جب غار سے واپس آئے نا سیدہ خدیجہ کے پاس، حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں زمیلونی زمیلونی، خدیجہ چادر اڑا دو، خدیجہ چادر اڑا دو۔ اماں نے ایک چادر اڑایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر بھاپ گئی، فرماتے ہیں یا رسول اللہ گھبرائے نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ میاں بیبیاں جلدی نہیں تسلیم کرتی، بیبیاں جلدی، آپ کتنے بڑے بھی کیوں نہ ہو۔ ہم نے وہ پڑھا تھا بہت پہلے نعیمی خطبات کے 5ویں حصے میں، علامہ ابو نور محمد بشیر نے ایک بات لکھی تھی، ہنسنا نہیں مسکرانا سنت ہے، بس اس پر ہی رہنا۔ تو کہتے ہیں نا ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے بیچارے، اور ان کی بیوی کبھی مانتی نہیں تھی۔ بیویاں جلدی تسلیم نہیں کرتی کیونکہ وہ سب کچھ دیکھ چکی ہے نا، لیکن قربان میرے حبیب کی زوجہ پر سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، علامہ ابو نور محمد بشیر فرماتے ایک ولی تھے، نہیں مانتی تھی۔ ایک دن نہ ان کے دل میں آیا یار چلو ایک بار اپنے گھر کے آنگن میں اڑ کے اسے دکھائیں، شاید اسے کچھ سمجھ میں آ جائے۔ اب یہ بزرگ اڑنے لگے نا، اڑتے اڑتے آنگن میں آئے تو کئی چکر لگایا، اچھا بیوی دیکھ رہی یار یہ ولی ہے۔ شام کو گھر آئے کہ کیسے ولی ہو، کیسے ولی ہو؟ ارے آج میں نے ایک ولی کو دیکھا میرے آنگن سے آسمان میں اڑ رہا تھا۔ اللہ کا ولی کہتا پگلی میں ہی تو تھا۔ بیوی کہتی اچھا تبھی ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے؟ ہاں میاں انہیں سمجھانا اچھا نہیں ہے، بس اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، ان کے ٹیڑے پن سے فائدہ اٹھاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ مانتی رہی مگر مان لے تو پھر یہ کسی کو پہچانتی نہیں۔ سنیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس، بڑے بوڑھے ہو گئے تھے نا، یہ آنکھوں کی پتلیاں یہاں لٹک آئی تھی، گئی نا، اور جانے کے بعد انہوں نے بتایا ایسا ایسا ہوا ہے۔ تو ورقہ نے نا یوں پکڑا اپنے ہاتھوں کو اور اپنی کتابیں اٹھا کر یوں پڑھتے یوں، اور کہنے لگے خدیجہ مبارک ہو، ان کی نشانیاں بتا رہی ہیں کہ یہ نبی آخر الزماں ہے۔ خدیجہ کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب ان کی قوم انہیں مکے سے نکالتی، اللہ اکبر، تو میں ان کے مدد میں نکلتا۔ اللہ ذرا دیکھیں پرانی کتابوں میں، اور قرآن کہتا ہے الذین یعرفونہم کما یعرفون ابناؤہم، یہ میرے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے بیٹا اپنے باپ کو پہچانتا ہے یا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اور الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، ہم نے اپنے نبی کی نعت توریت میں بھی لکھی ہے، انجیل میں بھی لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدہ پاک کے غلاموں میں شامل فرمائے۔ ایک بات کہنی تھی آپ سارے احباب سے، آپ نے دیکھا
طہارت خانے کا کام مکمل ہوا، جس میں ٹوٹل خرچہ ہوا 4,50,000 ٹوٹل خرچہ، اور آمدنی ہوئی 2,25,000۔ کتنا؟ مسجد کا جو کچھ تھا ختم۔ اور ایک اور بات بتا دوں، کنویں کا پانی بھی ختم ہے نا۔ اب بڑی دقت ہو رہی ہے، دشواریاں ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ نمازی بھی بڑھ گئے رمضان کی وجہ سے۔ کنواں بالکل سوکھ چکا ہے، جبکہ وہ کہیں مارچ اپریل وغیرہ میں جا کے ہے نا، مئی کے شروع تک پانی ختم ہوتا تھا۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کافی تعداد میں نمازی آنے لگے ہے نا۔ اب پانی کی بھی قلت ہو گئی اور پیسہ بھی اب کچھ بھی نہیں بچا، کیونکہ 4,50,000 خرچہ ہوا ہے اور آمدنی ہوئی ہے 2,30,000۔ تو اب جتنا آیا وہ تو گیا، جو رکھا تھا یہ بھی چلے گیا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کام بڑا اچھا ہوا ہے، مگر جیسے کام اچھا ہوا ہے ایسے ہی اس کے اچھائی کا خیال بھی رکھے، اس کی صفائی کا ہے نا۔ ہمارے خجانچی صاحب معشوق بابا اور ہمارے جو ہے سمیر بھائی، انہوں نے کافی محنت کی۔ اب اس میں پریشر وغیرہ سب کچھ لگا دیا، پھر بھی آپ اگر گندگی کر رہے ہیں تو میں سمجھوں گا یار یہ آپ غلط کر رہے ہیں ہے نا۔ باقاعدہ سب کچھ انتظام ہے آپ کے لیے، اچھے سے اچھا وضو خانہ بنا دیا، اچھے سے اچھا طہارت خانہ بنا دیا، آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، اچھا بورنگ بھی ہونا چاہیے مسجد میں، اب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے نا بھائی؟ انشاءاللہ بول دو ہے نا۔ یہ آج ذکر ہوا ہے کس کا؟ اس امیر خاتون کا جس نے سب کچھ نبی پر لٹا دیا، سب کچھ۔ اور ایک بات اور اس کے ساتھ ایک دم کی بات بتاؤں آپ کو، جو غزہ میں ہو رہا ہے، کہنے کو تو بہت کچھ ہے، ہماری نظریں دیکھتی ہیں نا، بچے گھاس کے پتے کھا رہے ہیں، ہمارے ہی بھائی ہیں، کچھ نہیں کر سکتے نا، تو افطار کے وقت دعا کرو، یا اللہ ہمارے بھائیوں کی مدد کر، یا اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا کر، یا اللہ کوئی محمد بن قاسم بھیج دے جو انہیں آزاد کروا دے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے میاں، خوشی نہیں ہوتی ہے، غم ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر بندہ اس بات کو دیکھتا ہے، ننھے سے بچے، کسی کے کان کٹ گئے، کسی کا آدھا چہرہ جل گیا، کسی کے ہاتھ کٹے پڑے ہیں، ہم تو بڑے عیش کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا، مومن کی مثال ایک جسم کی ہے، اگر ایک انگلی دکھے تو پورے جسم میں درد ہو، اگر وہ انہیں تکلیف ہے تو پھر ہمیں بھی اتنی تکلیف ہونی چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ سے کہنا صرف یہ چاہوں گا